مصنف کا نام ہے جاوید بسام. جاوید بسام صاحب لکھتے ہیں عرصہ گزرا ملک خراسان میں دو بھائی دانیال اور نصر اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتے تھے. ان کی عمریں 13-14 سال تھیں. وہ باپ کی چھوڑی ہوئی چھوٹی سی زمین پر محنت کرتے لیکن بہت کم صلہ پاتے. دانیال کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن اس گاؤں میں کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی اور نہ ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ کہیں جا کر تعلیم حاصل کر سکے. جبکہ نصر جلد از جلد امیر ہونا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ اچھے کپڑوں اور کھانے کے خواب دیکھتا رہتا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب انہوں نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اچھے مستقبل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. مسافتیں طے کرتے وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی. انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا. اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بونے کو، بونا سمجھتے ہیں نا چھوٹے قد کا جو آدمی ہوتا ہے کہانیوں میں، ایک بونے کو چیل اپنی چونچ میں پکڑے اڑی جا رہی ہے. یہ دیکھ کر انہوں نے کمان میں تیر لگا کر چیل کو مارے. چیل نے گھبرا کر بونے کو چھوڑ دیا. بونا نیچے گر رہا تھا کہ دونوں نے اپنی چادر پھیلا لی. بونا اس پر آ کے گرا. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. نصر مسکرا کر بولا گھبراؤ مت، تمہاری جان بچ گئی ہے. بونے نے اسے دیکھا اور بولا میری جان کو خطرہ نہیں تھا. پھر چیل تمہیں کیوں لے جا رہی تھی؟ دانیال نے پوچھا. بونا جھلا کر بولا وہ تو مجھے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے میری مرضی کے بغیر لے جا رہی تھی. دونوں بھائیوں کو ہنسی آ گئی. بونا چلایا خاموش، تمہیں نہیں پتا میں بونوں کی دنیا کا حوالدار ہوں، پولیس والا ہوں. مجھے زیادہ مذاق پسند نہیں ہے. دانیال سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا اچھا حوالدار صاحب، ذرا بتائیے اب ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ کچھ نہیں، تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آؤ. دونوں حیرت سے اس کے ساتھ چل دیے. وہ انہیں ایک غار میں لے گیا جس میں دو بوریاں رکھی تھیں. ان کے منہ مضبوطی سے بندھے تھے. بونا بولا بائیں طرف والی بوری میں مالداری ہے اور دائیں طرف والی میں دانائی ہے. ایک بوری میں عقل مندی رکھی ہوئی ہے، ایک بوری میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو چاہے لے لو. انہوں نے حیرت سے اس کی بات سنی. پھر نصر جلدی سے آگے بڑھا. نصر مال کا لالچی تھا نا. نصر جلدی سے آگے بڑھا. نصر جلدی سے آگے بڑھا اور مالداری والی بوری اٹھا لی. دانیال مسکرایا اور اس نے دانائی والی بوری اٹھا لی. دانائی عقل مندی. انہوں نے بونے کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ پر ہو لیے. دونوں بہت خوش تھے. چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں راستہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا. وہاں برگد کا ایک بہت گھنا درخت تھا. برگد ایک درخت کی قسم ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، شاخیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں. اس کا ایک درخت تھا. دونوں تھک کر اس کے نیچے بیٹھ گئے. کچھ دیر آرام کے بعد نصر بولا اب ہمیں بائیں طرف جانا چاہیے. نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے ہمیں دائیں طرف جانا چاہیے، دانیال نے کہا. دونوں میں بحث ہونے لگی. آخر نصر غصے سے بولا تم ضرور اس راستے پر جاؤ، میں تو بائیں راستے پر جاؤں گا. یہ کہہ کر اس سے اپنی بوری اٹھائی اور چل دیا. دانیال نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن وعدہ کرو کہ 3 سال بعد سال کے آخری دن تم مجھ سے یہاں آ کر ملا کرو گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں. نصر نے گردن ہلائی اور دونوں اپنے اپنے راستے پر ہو لیے. 3 سال بعد سال کے آخری دنوں میں وہ دونوں بھائی وہاں پہنچے. نصر نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا. وہ گھوڑے پر آیا تھا جبکہ دانیال عام سے لباس میں تھا. وہ کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا. پہلے دانیال نے اپنی کہانی سنائی. دانیال وہ بھائی جو عقل مندی لے کے گیا تھا نا، بیچارہ کمزور سا ہو گیا ہے. میں دائیں راستے پر چلتے ہوئے ایک ایسے شہر میں پہنچا جہاں تعلیم کی سب سے بڑی درسگاہ ہے. میں چلتے چلتے ایسے علاقے میں پہنچا جہاں تعلیم کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، یعنی تعلیم کی جگہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. میں نے وہاں داخلہ لے لیا. میری ذہانت کو دیکھتے ہوئے استاد نے میری فیس بھی معاف کر دی. میں بہت شوق سے پڑھ رہا ہوں. پڑھائی کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں درسگاہ کے کچھ کام کر دیتا ہوں جس سے مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ میں اپنے کھانے اور کپڑوں کا بندوبست کر سکوں. نصر نے مسکرا کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا جو بہت پرانے تھے. پیروں میں جوتے بھی گھسے ہوئے تھے. وہ بولا اب میری سنو. میں بائیں ہاتھ پر چلتا ہوا ایک ایسے شہر میں پہنچا جو بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہاں میں نے اناج کا کاروبار شروع کر دیا. میں بہت دولت کما رہا ہوں. میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے. اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا ہوں لیکن مجھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. میں نے ایک ملازم رکھا جو میرے سب کام سنبھالتا تھا لیکن وہ دھوکے باز نکلا اور میری 1/3 دولت لے کر بھاگ گیا. مجھے ایک ایماندار بھروسے والے ملازم کی ضرورت ہے. تم اپنی پڑھائی وڑھائی چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اچھی تنخواہ دے دوں گا. دانیال بولا تمہاری تجویز بری نہیں لیکن مجھے ابھی اور تعلیم حاصل کرنی ہے. میں ہر امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو رہا ہوں. کچھ عرصے میں میری تعلیم پوری ہو جائے گی. یہ سن کر نصر غصے سے بولا یہ علم تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. تم آج بھی غریب ہو، کل بھی غریب رہو گے. یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا. دانیال نے افسوس سے گردن ہلائی اور اٹھ کر چل دیا. 3 سال بعد وہ پھر وہاں موجود تھے. دانیال کی حالت بہت خراب تھی. اس کے کپڑوں میں پیبند لگے تھے، پیچز لگے ہوئے تھے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ.
لیکن لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے کچھ اور درجے پاس کر لیے ہیں اور اسے درسگاہ کا سب سے قابل طالب علم ہونے کا اعزاز بھی ملا ہے۔ نصر منہ بنا کر بولا، میں نے 3 سالوں میں اپنی دولت میں مزید اضافہ کر لیا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں نے زراعت کی خاطر کھیتی باڑی کے لیے اپنی ایک زمین خریدی، لیکن وہ بنجر نکلی، بالکل جو ہے نا وہ مردہ نکلی، اور میری 2/3 دولت ڈوب گئی، 2/3 دولت میری اسی میں ضائع ہو گئی۔ بہرحال میرا کام اچھا چل رہا ہے اور میں پہلے کی طرح مالدار ہوں، تم چاہو تو میرے پاس بطور نوکر آ سکتے ہو۔ دانیال نے مسکرا کر کہا، میری علم کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، میرا خیال ہے میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر نصر اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 3 سال بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ نصر اسی طرح گھوڑے پر آیا تھا، لیکن اس کے کپڑے پرانے تھے اور نصر گھبرایا ہوا تھا، اب مالدار والا گھبرایا ہوا ہے۔ وہ بولا، اس دفعہ 3 سال کا قصہ پہلے میں سناؤں گا۔ میں نے ان سالوں میں زور و شور سے کام شروع کیا تاکہ اپنا نقصان پورا کر سکوں۔ میں نے قرض بھی لیا لیکن وقت پر ادائیگی نہ کر سکا۔ آخر قرض خواہوں نے مجھ سے میرا گھر اور دکان بھی چھین لیے۔ پھر بھی ان کی رقم پوری نہ ہوئی تو کوتوالی یعنی تھانے چلے گئے۔ آخر مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ دانیال اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گیا اور بولا، بھائی تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو منظور۔ اب ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میری تعلیم مکمل ہونے والی ہے، جس کے بعد مجھے ملازمت مل جائے گی، ہم مل کر گزر بسر کر لیں گے۔ نصر طنزیہ لہجے میں بولا، تم اپنا گزارا کر لو، وہ بڑی بات ہے، مجھے کیا سنبھالو گے؟ دانیال نے بہت ضد کی لیکن نصر نہ مانا اور وہاں سے چلا گیا۔ دانیال افسردہ واپس لوٹ گیا۔ جلد ہی دانیال کی تعلیم مکمل ہو گئی، اس نے ہر امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ درسگاہ کی طرف سے اسے ملازمت کی پیشکش کی گئی جو اس نے قبول کر لی۔ اسے رہنے کے لیے گھر اور اچھی تنخواہ مل رہی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ وہ اب بھی اپنے علم کا شوق پورا کر رہا تھا۔ 1 سال بعد اسے مزید ترقی مل گئی، اب وہ ایک نوکر بھی رکھ سکتا تھا جس کی تنخواہ درسگاہ کی طرف سے ملتی۔ اسے خادم کی تلاش تھی جو اس کے گھریلو کام کر سکے۔ آخر اس نے اپنے ایک ساتھی استاد سے درخواست کی کہ کسی آدمی کا بندوبست کر دیں۔ ایک دن ساتھی استاد نے ایک آدمی کو بھیجا۔ دستک سن کر دانیال نے دروازہ کھولا۔ باہر بڑی سی پگڑی والا ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے کپڑے میلے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور پلٹ کر واپس جانے لگا۔ دانیال بھی اس کو دیکھ کر چونکا اور جلدی سے بولا، تم نصر ہو، رک جاؤ۔ اس نے بڑھ کر اسے روکا اور اندر بلا لیا۔ مجھے بتاؤ تم پر کیا بیتی، تم نے ایسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ نصر نے رنجیدگی سے اسے بتایا کہ قرض خواہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہ ان سے چھپتا پھر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے۔ دانیال بولا، تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارے لیے کوئی کام ڈھونڈ لوں گا اور ہم مل کر تمہارا قرض اتارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ نصر کے آنسو بہنے لگے، وہ بولا، میں تمہارے پاس ملازمت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ دانیال نے کہا، نہیں، تم میرے بھائی ہو اور یہاں بھائی بن کر ہی رہو گے، ملازم تو مجھے مل جائے گا لیکن بھائی نہیں ملے گا۔ نصر آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ مصنف کا نام ہے جاوید بسام۔